بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کتاب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 سے زائد مستند کتب سے اخذ شدہ جامع، مکمل مگر مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحقیق جناب محمد خالد جذبی صاحب۔ صدمات۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھاٹی سے نکلے چند ہی روز ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ابھی یہ غم تازہ ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئیں۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار اور غم گسار تھے۔ ان کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دے دیا۔ سفر طائف۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد قریش کے حوصلے بہت بڑھ گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد ستانے لگے۔ ان کی یہ ہٹ دھرمی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے قبیلوں کو اسلام کی طرف بلانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر شدید زخمی کر دیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ معراج۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے معراج کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لے گئے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے اور جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی مصیبتوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کریم کے قرب میں پہنچے اور انعامات و اکرامات سے سرفراز ہوئے۔ بیعت عقبہ۔ بعثت کے 11ویں سال حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے بلاتے عقبہ کے مقام پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 6 آدمیوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی طرف بلایا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی۔ بعثت کے 12ویں سال مدینہ منورہ سے 12 آدمی مکہ مکرمہ آئے اور عقبہ ہی میں ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی ملاقات کی اور انہیں بھی اسلام کی طرف بلایا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش پر اپنے ایک پیارے ساتھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا تاکہ وہ انہیں دین کی باتیں سکھائیں اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ ان کی کوششوں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ بعثت کے 13ویں سال مدینہ منورہ سے 73 مرد اور 2 عورتیں مکہ مکرمہ آئیں۔ یہ لوگ بھی عقبہ ہی میں ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایک پیشکش قبول کر لی اور یہ خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے والے مدینہ منورہ کے لوگوں کو انصار کا لقب دیا۔ ہجرت۔
جب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اسلام کی نشو و نما کے لیے حالات سازگار محسوس ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ چند ایک کے سوا سب مسلمان آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اللہ کریم نے اسلام کی خاطر وطن چھوڑنے والے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو مہاجرین کا لقب دیا۔ مسلمانوں کو اس طرح امن کی جگہ جاتے دیکھ کر قریش کو بہت غصہ آیا، چنانچہ ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج رات ہر خاندان کا ایک آدمی آئے اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ ادھر اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ امانتیں اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کی اور فرمایا، علی، مجھے ہجرت کا حکم ملا ہے، لہٰذا میں آج رات مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ تم میرے بستر پر سو جانا اور کل صبح سب کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ سامعین، رات کو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، لیکن اللہ کریم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے گزر کر اپنے ایک پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں ساتھ لے کر غار ثور میں چھپ گئے۔ ادھر قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ کر نکل گئے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہر طرف آدمی دوڑا دیے۔ کچھ آدمی غار کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر ان کی آہٹ سن کر گھبرا گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے دشمن آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کریم کی قدرت کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے اور واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے روز غار سے نکلے اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیک خاتون حضرت ام معبد کے گھر کچھ دیر ٹھہرے اور پھر آگے بڑھ گئے۔ چند روز کے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ربیع الاول 1 ہجری بمطابق 20 ستمبر 622 عیسوی کو پیر کے روز دوپہر کے وقت قبا کے مقام پر پہنچے اور ایک نیک آدمی حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرے۔ تیسرے روز حضرت علی علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک مسجد بنائی جسے مسجد قبا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر شہر میں داخل ہوئے تو ہر طرف جشن کا سما تھا۔ مرد راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے تھے، اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اللہ اکبر، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ عورتیں مکانوں کی چھتوں پر کھڑی ہو کر نغمے گا رہی تھیں، 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، وداع کی پہاڑیوں سے ہم پر شکر واجب ہے جب تک بلانے والا اللہ کی طرف بلائے۔ اے ہم میں مبعوث ہونے والے، آپ واجب الاطاعت امر لے کر تشریف لائے ہیں۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر میں قیام فرمائیں۔ لوگ راستے میں جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں قیام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک نیک آدمی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے ایک میدان میں رکی اور وہیں بیٹھ گئی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ماہ ان کے ہاں قیام فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے مکان بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف لے آئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔
سامعین، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقامت گاہ کے قریب کچھ زمین خالی پڑی تھی۔ یہ دو نیک بچوں حضرت سہل اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہم کی ملکیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ زمین خرید کر وہاں ایک مسجد بنائی۔ یہ مسجد مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہوئی۔ مواخات۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے چند ماہ بعد مہاجرین اور انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں سے بہت اچھا سلوک کیا اور انہیں اپنے مال و دولت، زمین و جائیداد اور کھیتی باڑی میں برابر کا شریک بنا لیا۔ میثاق مدینہ۔ مدینہ منورہ میں بہت سے یہودی بھی آباد تھے۔ یہ بڑے دولت مند لوگ تھے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے چند ماہ بعد ان سے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی بڑی بڑی شکیں یہ تھیں۔ نمبر 1، یہودی اور مسلمان ایک قوم شمار ہوں گے۔ نمبر 2، دونوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ نمبر 3، کوئی دشمن شہر پر حملہ کرے گا تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس معاہدے سے مدینہ منورہ کی فضا بہت خوشگوار ہو گئی۔ منافقین۔ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اسلام کے خلاف تھے۔ اللہ کریم نے ان لوگوں کو منافقین کا لقب دیا۔ ان کا سردار ایک دولت مند شخص عبداللہ بن ابی تھا۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت حسد کرتا تھا۔ غزوہ بدر۔ مسلمانوں کے مدینہ منورہ آ جانے کے بعد بھی قریش اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے۔ انہوں نے منافقین کو پیغام بھیجا کہ مسلمانوں کو مدینے سے نکال دو۔ مسلمان چوکس تھے، لہٰذا منافقین کامیاب نہ ہو سکے۔ اب وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور تدبیریں سوچنے لگے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے برے ارادوں کا علم تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے دستے ادھر ادھر بھیجتے رہتے تھے تاکہ وہ کوئی شرارت نہ کر سکیں۔ پھر بھی ایک مرتبہ قریش کا ایک آدمی مدینہ منورہ کی ایک چراگاہ سے مسلمانوں کے بہت سے اونٹ پکڑ کر لے گیا۔ اس کے چند ماہ بعد مسلمانوں کے ایک دستے کی قریش کے ایک قافلے سے جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا اور وہ گرفتار ہو گئے۔ اب قریش نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ ہجرت کے دوسرے سال رمضان الکریم کے مہینے میں ان کے 1000 آدمی ابو جہل کی قیادت میں مدینہ منورہ کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 مسلمانوں کو ساتھ لے کر ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ قریش کی طرف سے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید، اور مسلمانوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام نے عتبہ اور ولید کو قتل کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ شیبہ سے زخمی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر شیبہ کو بھی قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان سے اٹھا لائے۔ اس کے بعد اجتماعی جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑے اور اپنے سے 3 گنا قریش کو کچل کر رکھ دیا۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ ابو جہل کو 2 نیک بچوں حضرت معاذ اور حضرت معوذ نے قتل کیا۔ 70 آدمیوں کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ انہوں نے انہیں بڑے آرام سے رکھا۔ جو کچھ گھروں میں پکتا وہ لا کر ان کے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے۔ دولت مند قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا۔ پڑھے لکھے غریب قیدیوں سے کہا گیا
کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جو قیدی غریب تھے اور پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے انہیں ویسے ہی آزاد کر دیا گیا۔